اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلی جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک جزاء من تزکی. ناظرین کرام، عوامل طہارت نفس کے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ان چیزوں کو بیان کرنا مقصود ہے جو نفس کی طہارت اور نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں. یقیناً انسان کی سب سے بڑی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک اور پاکیزہ رکھے. پاکیزگی اور طہارت انسانیت کا خاصہ ہے اور انسانی اقدار میں سے معنوی ترقی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. ویسے تو قرآن مجید نے طہارت کے چند اقسام بیان کیے ہیں، مختلف اقسام بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک تقسیم طہارت ظاہری اور طہارت معنوی ہے. ظاہری طہارت یعنی چیزوں کی ظاہری طہارت، جسے لباس کی طہارت ہے، لباس کو پاک کرنا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اے حبیب اپنے لباس کو پاک اور پاکیزہ بنائیں، پاک اور پاکیزہ رکھیں. یہ ظاہری طہارت ہے. اسی طرح جو وضو کیا جاتا ہے اس کا ایک پہلو ظاہری طہارت ہے. ہاتھوں کو دھونا، چہرے کو دھونا، مس کرنا، یہ ایک ظاہری طہارت بھی ہے ایک جہت سے، معنوی طہارت بھی ہے دوسری جہت سے. ظاہری طور پر اعضاء کو دھویا جا رہا ہے، یہ ظاہری طہارت ہے، لیکن اس عمل کے ذریعے سے خدا کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے. اس عمل کو نیت کے ساتھ قربتاً الی اللہ انجام دیا جاتا ہے، تو یہ ایک معنوی طہارت بھی ہے. قرآن مجید اس حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اور اگر تم مجنب ہو، تم پر غسل جنابت واجب ہو، تو نماز سے پہلے غسل جنابت کر لیا کرو اور طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضری دو. یہ ایک ظاہری طہارت ہے. معنوی طہارت قرآن مجید نے مثلاً جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے بیان کیا ہے، جس میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خدا کا ارادہ یہی ہے کہ تمہیں پاک اور پاکیزہ رکھے، اسے پاک و پاکیزہ رکھے کہ جیسا پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اب یہ طہارت اہل بیت علیہ السلام کی ایک معنوی طہارت ہے. گناہ جو ایک معنوی قذارت ہے، کثافت ہے، گندگی ہے، وہ ان کے نزدیک بھی نہیں آ سکتا. تو اہل بیت علیہ السلام معنوی طہارت کے مالک ہیں، درجہ عصمت پر فائز ہیں، ان سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا. ہم کیا کریں کہ ہمارا نفس پاک ہو جائے؟ نفس کی طہارت کے حوالے سے ایک تو کلی اصول ہیں، یہ کلی طور پر کیا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے مصادیق ہیں کہ اس کے مصداق کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے یہ طہارت حاصل ہو سکتی ہے. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہاں پر
طہارت نفس کے لیے دو اہم چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، جن میں سے ایک ہے ایمان، دوسرا عمل صالح۔ یہ دو اصول ہیں، یہ دو بنیادی قانون ہیں طہارت نفس کے لیے، اور یہ طہارت نفس ہی ہے جو انسان کو انسان بنا سکتی ہے، انسان کو حیوان سے جدا کر سکتی ہے، انسان کو ملائکہ سے ملحق کر سکتی ہے، بلکہ ملائکہ سے بھی افضل بنا سکتی ہے طہارت نفس۔ اور انسانی معاشرے میں جتنی بھی بیماریاں نظر آتی ہیں، جتنے بھی اختلافات، جتنے بھی فسادات نظر آتے ہیں، ان سب کی جڑ طہارت نفس کا نہ ہونا ہے۔ آج کل کے انسان نے مادی، ٹیکنالوجی، علمی بہت ترقی کر لی ہے، لیکن معاشرے میں وہ امن و امان، وہ اطمینان اور سکون میسر نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ کیونکہ مادی ترقی تو ہو گئی، لیکن انسان کی انسانیت میں، انسانی اقدار میں، انسانی کلچر اور ثقافت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ترقی نہیں ہوئی۔ لہٰذا انسانیت کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی جگہوں پہ تنزلی نظر آ رہی ہے۔ اس کا بنیادی سبب تربیت کا نہ ہونا، معنویات سے اپنے آپ کو دور کرنا اور نفس کو آلودہ رکھنا ہے۔ اگر انسان نفس کو پاک کر لے تو معاشرے سے ان چیزوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے دو بنیادی اصول ہیں، ایک ایمان، دوسرا عمل صالح۔ ایمان، انسان مان لے کہ اس نظام کو، اس جہان کو، اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے اور چلانے والا ہے۔ ایک معمولی سے معمولی چیز اگر خود نہیں بن سکتی تو اتنی پوری کائنات خالق کے بغیر کیسے وجود میں آ گئی؟ ایک چھوٹے سے کمرے کا ڈیکوریٹ اور نظم اور ضبط بغیر ناظم کے، منظم کرنے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا، تو اس پوری کائنات کا وجود اور اس کا یہ منظم سسٹم بغیر منظم کرنے والے کے، بغیر نظم دینے والے کے کیسے وجود میں آ گیا؟ ہر چیز اپنی جگہ پہ کیسے پیاری لگ رہی ہے۔ خود انسان کو خالق کائنات نے کتنا اچھا بنایا ہے، خود انسانی اعضاء میں کتنا نظم پایا جاتا ہے۔ پوری کائنات میں شمسی نظام ہو، چاہے وہ زمین کا ہو یا پورا کہکشاں، یہ سب ایک دوسرے سے منظم اور مربوط ہیں۔ یقیناً انہیں کوئی نظم دینے والا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے۔ یہ اہم چیز ہے جو انسان کو انسان بنا سکتی ہے کہ وہ یہ محسوس کرے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، وہ کسی کے سامنے ہے، اسے حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ چیز اس کو ان اعمال سے دور کر سکتی ہے جو اس کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتے ہیں۔ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری یعنی یہی اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو کسی کے سامنے موجود دیکھنا ہے، حاضر دیکھنا ہے، تبھی جا کے انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد عمل کا میدان آتا ہے۔ جو علم ہے اس کا، جو عقیدہ ہے، جو یقین ہے، اسے عملی جامہ پہنائے، اسے مجسم بنائے، اسے اپنی زندگی پر لاگو کرے، نافذ کرے۔ اس کے اعمال سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، جاگنے سونے سے معلوم ہو کہ وہ اس عقیدے کا حامل ہے۔ عقیدہ رٹی رٹائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، زبانی دعوے نہیں ہیں، ان کے اثرات عمل پر مرتب ہونے چاہیے، تب جا کے یہ عقیدہ حقیقی عقیدہ بنے گا۔ اس آیت مبارکہ میں ان دونوں اصولوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مَن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات، جو خدا کے پاس ایمان کی حالت میں آئے، ایمان اپنا لے کر آئے، وہ مومن ہو اور اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں، پھر فَأُولَئِکَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، یہی وہ افراد ہیں جن کے اعلیٰ درجات ہیں، جو بلند مقام اور بلند
فضائل کے حامل ہیں، انہیں کون سی کامیابی ملے گی، کون سے درجے ملیں گے، کیا انعام ملے گا انہیں؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، انہیں جنت عدن ملے گی۔ جنت کے بھی اقسام ہیں، ایک قسم جنت عدن ہے، انہیں جنت ملے گی، ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ ان چیزوں پہ انسان اگر غور و فکر کرے تو اسے کبھی بھی دنیا کی پریشانیاں مشکل معلوم ہی نہ ہوں۔ مشکل ہمیں اس لیے لگتی ہیں کہ ہم آخرت کو نظر میں نہیں رکھتے، ان مصائب کے نتائج کو نہیں دیکھتے، ان مشکلات کو اثرات کو نہیں دیکھتے کہ یہ معمولی مشکلات، یہ محدود مشکلات، موقت، ان کا نتیجہ دائمی نعمتیں ہیں، ابدی نعمتیں ہیں، ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، قرب الہی ہے، دائمی زندگی ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو کبھی بھی اپنی زندگی میں شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں، کیونکہ جو بھی پریشانی انسان کو اس دنیا میں ملتی ہے اس کے پیچھے ان سب چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے، اور انسان ان مشکلات کو خدا کے لیے برداشت کر کے اپنے آپ کو ان دائمی نعمتوں کا حقدار بنا سکتا ہے۔ اگر وہ ان دو اصولوں پہ پابند رہا، ایمان کی حالت میں رب کے پاس گیا، اس نے عمل صالح بھی کیے تھے، تو قرآن مجید ان کے لیے ارشاد فرما رہا ہے یہ جنت عدن اور اس کے نیچے بہتے ہوئے نہریں، ذالک جزاء من تزکا، یہ اس شخص کی جزا ہے، اس شخص کا انعام ہے جس نے اپنے نفس کو پاک بنایا۔ نفس کس طرح پاک بن سکتا ہے؟ من یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات، ایمان کی حالت میں آئے، اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں، پھر اسے یہ جزا ملے گی، یہ جزا اس کی ہے جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا تھا۔ تو نفس کے پاکیزہ بنانے کے دو بنیادی اصول ہیں، ایک ایمان، دوسرا عمل صالح۔ پھر قرآن مجید نے متعدد آیتوں میں اس کے مصداق بیان کیے ہیں، یعنی عمل صالح میں سے وہ کون سی چیزیں ہیں خاص طور پر جو نفس کی طہارت کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک زکوٰۃ دینا ہے، یعنی جو انسان کے دل میں مال کی محبت پائی جاتی ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال جمع کرنے کی بہت خواہش رکھتا ہے، اس کا یہ جذبہ اگر وہ اسے محدود نہ بنائے تو اس کا یہ جذبہ کثرت خواہی، اور زیادہ ملے، اور زیادہ میرے پاس ہونا چاہیے، یہ اسے اس درجے پر پہنچا دے گا کہ وہ حدود الہی کو کراس کر جائے گا، وہ حرام اور حلال کی تمیز کو بھلا بیٹھے گا، وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، صرف اسی خواہش کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہے گا کہ کہیں سے اور زیادہ مل جائے۔ قرآن مجید نے اس کا علاج بتایا ہے، نفس کی اس صفت کو، اس رذیلہ صفت کو، اس بری صفت کو کیسے دور کر کے نفس کو پاک بنایا جائے، کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرے، صرف لینا نہ سیکھے، دینا بھی سیکھے، ایک ہاتھ سے لے تو دوسرے ہاتھ سے دے، اس مال کا اس کے پاس رہنا اس کے لیے خطرناک ہے، اس کے اندر بیماریاں پیدا کرے گا، معنوی بیماریاں پیدا کرے گا، جس کے اثرات پورے معاشرے پہ مرتب ہوتے ہیں۔ عام طور پر انسان جب متوسط مرحلے پر ہو تو اس میں اتنی زیادہ حرص نہیں پائی جاتی، لیکن جتنا مال اس کے پاس آتا جائے گا پھر اس کی حرص میں اور زیادہ اضافہ ہوتا جاتا ہے، تجربے کی گواہی ہے، پھر حرص میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، پھر زیادہ جمع کرنا اس کا مقصد بن جاتا ہے، وہ اس لیے نہیں مال کماتا کہ اس کی ضرورت ہے، اسے خرچ کرنا ہے، بلکہ وہ جمع کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے، کماتا ہے۔ اس صفت سے انسان کو پاک ہونا چاہیے، ورنہ یہ صفت اسے ہلاک کر دے گی، برباد کر دے گی۔ جب انسان کی نظر صرف مال پر ہو، اس کی انسانیت اسے دور چلی جاتی ہے، پھر انسان نہیں رہتا، انسانی اقدار اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے،
کسی کا تڑپنا، کسی کا بھوکا رہنا، کسی کا مر جانا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس کے لیے معیار دولت بن جاتی ہے کہ مجھے تو میری دولت سے کام ہے. انسان کو اگر انسان رہنا ہے تو اپنے نفس کو اس بیماری سے پاک کرنا پڑے گا. قرآن مجید نے زکوٰۃ کا یہی ایک فلسفہ بتایا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے پاک ہوتا ہے انسان. اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے. مال پاک ہو جاتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے. نفس پاک ہو جاتا ہے، اسے اس بری صفت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. لہذا قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ خود من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے حبیب، ان کے مال سے زکوٰۃ لو. پھر کیا ہوگا؟ تطہرہم، زکوٰۃ لے کے تم انہیں پاک بناؤ. وتزکیہم بہا، زکوٰۃ لینے کے ذریعے سے تم ان کا تزکیہ نفس کرو. ان کا مال بھی پاک بن جائے، ان کا نفس بھی پاک بن جائے، مال میں برکت آ جائے. تھوڑا ہی مال ہو لیکن زیادہ مفید ہو. بسا اوقات مال زیادہ ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، کم مال ہوتا ہے فائدہ پہنچ جاتا ہے، مفید ہوتا ہے. زیادہ مال ہوتا ہے لیکن انسان کی تشنگی دور نہیں ہوتی، وہ مطمئن نہیں ہوتا. تھوڑا مال ہوتا ہے لیکن انسان شکر گزار رہتا ہے، کانے رہتا ہے. یہ بہت اچھی حالت ہے. لہذا زکوٰۃ کا ایک فلسفہ نفس کو پاک کرنا ہے. دوسری چیز جو نفس کو پاک کرے وہ ہے پاک دامنی. اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا، عفت کا خیال رکھنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ آنکھیں ہی ہیں جو مقدمہ بنتی ہیں بعد والے کاموں کا. آدمی جب تک کسی کو دیکھتا نہیں ہے اس کے حوالے سے اس کے اندر کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن دیکھنے کے بعد پھر دوسرے مراحل تک بات پہنچ سکتی ہے. لہذا قرآن مجید پہلے سے ہی حکم دے رہا ہے کہ اس نظر سے دیکھو ہی نہیں کہ گناہ کا بیج بویا جائے، گناہ کی بنیاد رکھی جائے. جو نظر گناہ کا سبب بنے. اگر پاکیزگی چاہتے ہو تو مقدمات، ابتدائی مراحل اور ابتدائی درجات سے ہی اپنے آپ کو قابو میں رکھو. آخری مرحلے پر پہنچ کے یہ سمجھنا کہ اب میں کنٹرول کر لوں گا، اب میں اپنے آپ پہ قابو پا لوں گا، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے برابر ہوتا ہے. انسان اس وادی میں قدم ہی نہ رکھے جو خطرناک ہو، جہاں پھسلنے کا خطرہ ہو. لہذا قرآن مجید حکم دے رہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. مومنین کو کہہ دو کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، آنکھوں کو نیچا رکھیں، نظروں کو جھکائے رکھیں، نامحرم کی طرف اس نگاہ سے نہ دیکھیں کہ ان کے جذبات بھڑک اٹھیں، انہیں گناہ کی طرف لے جائیں. نگاہ کو ہی قابو میں رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے دامن کو پاک و پاکیزہ رکھیں، آلودہ نہ ہونے دیں. یہ چیز ان کی طہارت کے لیے زیادہ مناسب ہے. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. یہ آنکھوں کی حفاظت کرنا، نظروں کو جھکائے رکھنا، اپنے دامن کی عفت کا خیال رکھنا، یہ چیز انسان کی پاکائی کے لیے، طہارت کے لیے، نفس کو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے زیادہ بہتر ہے. شیطان کا انسانوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہی نگاہیں ہوتی ہیں. اس لیے روایت میں آیا ہے کہ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس. ابلیس تیر پھینکتا ہے شکار کرنے کے لیے، وہ بھی زہریلے. ان میں سے ایک تیر اس کا یہ ناپاک نگاہ ہے. یہاں انسان ناپاک نگاہ گئی، وہاں وہ ابلیس کا شکار بن گیا. ابلیس کا تیر جا کے نشانے پہ لگا، زہریلا تیر. پھر انسان کے لیے بچنا مشکل ہو جاتا ہے بعد میں. لیکن اگر وہ پہلے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنی نظروں کو جھکائے رکھے، اس نگاہ سے کسی کو دیکھے ہی نہیں، شیطان کو موقع ہی نہ دے، تو پھر اس کے لیے
بعد والے مراحل پہ قابو پانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن انسان دیکھنے کے بعد رابطہ قائم کرے، یہ سب مرحلے ہو جائیں، پھر سمجھے کہ میں گناہ پہ قابو پا لوں گا، تو مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن نے فرمایا کہ یہ ازکا، یہ زیادہ پاک و پاکیزہ ہے، پاکیزگی کے اور طہارت کے زیادہ نزدیک ہے کہ انسان اپنی نظروں کو جھکائے رکھے اور اپنی عفت کا، پاک دامنی کا خیال رکھے۔ پاک دامنی کا خیال انسان کو پاک اور پاکیزہ رکھتا ہے۔ بہت سارے گناہوں کی جڑ یہی خواہشات اور جنسی خواہشات اور ناجائز تعلقات ہوا کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو اس دلدل میں پھنسنے ہی نہ دے تو اس کے لیے طہارت کو حاصل کرنا، نفس کو پاکیزہ رکھنا اور ان درجات تک پہنچنا کہ جن کے لیے قرآن نے فرمایا تھا کہ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کو ہی اعلیٰ درجہ نصیب ہوں گے، وہاں تک پہنچنا اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں رہتا۔ لیکن یہ شیطان ہے جو قدم بقدم، لمحہ بلمحہ، درجہ بدرجہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے لیے گناہوں کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے۔ ایسا کرنے میں کیا حرج ہے، ایسا کرنے میں کیا حرج ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مراحل جب انسان طے کر لیتا ہے اور ان پہ جرأت حاصل کر لیتا ہے تو پھر گناہ میں وہ لا محالہ بغیر اختیار کے جا کے مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن نے بتایا ہے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی اور یہ درجہ بدرجہ گمراہ کرنے کی سازش سے اپنے آپ کو بچاؤ اور محفوظ رکھو۔ ایک اور چیز جو نفس کو پاک اور پاکیزہ بنا سکتی ہے وہ ہے تلاوت کلام اللہ۔ یقیناً انسان جس چیز کو دیکھے، سنے، پڑھے، فکر کرے اس کے بارے میں، ان سب کا انسان پہ اثر ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ انسان لہو اور لغو اور بیہودہ، بے مقصد چیزوں کو سنے، اس سے اچھا ہے کہ قرآن کو سنے، پاک اور پاکیزہ کلام کو سنے، اس کی نگاہ قرآن کے حروف پہ پڑے، اس کی زبان قرآن کی تلاوت سے معطر ہو، اس کا ذہن قرآن میں تدبر، تعقل، تفکر کے ذریعے سے صحیح اور سالم رہے۔ یہ اس کے لیے پاکیزگی کا سبب بنے گی، طہارت نفس کا سبب بنے گی۔ اگر ہم اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر کیا جا رہا ہے، یعنی ہم دیکھ کیا رہے ہیں۔ جو چیز دیکھیں گے اس کے تاثرات منتقل ہوں گے ذہن میں، جو چیز سنیں گے اس کے اثرات ہوں گے، جو کھائیں گے ان کے اثرات ہوں گے، جو ہم بولیں گے، جو ہم سے نکلے گا اس کے اثرات ہوں گے۔ انسان ان چیزوں سے غافل نہ ہو جائے، ان سب چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ لہذا قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو دیکھنا، قرآن کے بارے میں سوچنا، قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنا، اس پاک اور پاکیزہ کلام میں غور و فکر کرنے سے خود انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے، طہارت نفس حاصل ہوتی ہے انسان کو۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، خدا ہی نے اپنے رسول کو بھیجا امیین کے درمیان، جو مکے والے تھے ان کے درمیان اپنے رسول کو بھیجا جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سناتا ہے اور ان کے نفس کو پاک بناتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس تلاوت کلام اللہ سے حاصل ہوگا۔ انسان جتنا بھی اس منبع طہارت سے نزدیک ہوگا اتنا ہی اس کے اندر پاکیزگی ہوئے گی۔ جتنا اپنے آپ کو قریب کرے گا پاک اور پاکیزہ چیزوں کے، اتنا اس کے اندر طہارت آئے گی۔ لیکن اگر وہ گناہ اور آلودگیوں اور خبائث اور بری چیزوں کے نزدیک جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا نفس بھی ان سے اثر لے گا۔ لہٰذا جتنا وہ تلاوت کرے گا، پاک کلام کے نزدیک ہوگا، اتنا ہی پاک اور پاکیزہ بنتا چلا جائے گا۔ نفس کو پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک طہارت وضو، غسل اور تیمم ہے، جن کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم جنوب کی حالت میں ہو فطہروا، پاکیزگی حاصل کرو، باطہارت بن جاؤ۔ خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، اس پانی نازل کرنے کا ایک فلسفہ
یہی ہے کہ تمہیں پاک بنائے، لیکن یریدو لیطہرکم، خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک اور پاکیزہ بنائے۔ یہ چیزیں بھی انسان کے نفس کو پاک بناتی ہیں۔ خود تیمم ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو انسان مٹی پہ ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ مل رہا ہے، لیکن یہ عمل اس کے غرور اور تکبر کو اسے دور کر دے گا، اس کے نفس کو پاک کر دے گا۔ یہ غرور اور تکبر بہت بڑی بیماریاں ہیں انسانی معاشرے میں۔ انسان دوسروں کو انسان نہ سمجھے، اپنے ہم پلہ نہ سمجھے، ہم نوع نہ سمجھے، ان کو برابر نہ سمجھے، یہ بہت ساری بیماریوں کا اور بہت ساری ناجائز رفتار کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا یہ تیمم بھی انسان کے نفس کو پاک کرتا ہے کہ اسے اس بری صفت کو دور کرتا ہے۔ اور طہارت کا ایک اہم سبب اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہے، ان کی ولایت کو قبول کرنا ہے۔ وہ جن کو خدا نے پاک اور پاکیزہ بنایا ہے، انما یرید اللہ کے مصداق ہیں، جتنا انسان ان کے قریب جائے گا اتنا پاک اور پاکیزہ بن جائے گا۔ یہ ولایت، اہل بیت کو قبول کرنا، محبت اہل بیت کو دل میں رکھنا بتاتا ہے، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ اس کا مولد، اس کی ولادت پاک ہے۔ اس لیے زیارات کے اندر یہ مطالب اور مفاہیم پائے جاتے ہیں۔ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ، یہ جو خداوند متعال نے ہمیں آپ کی ولایت عطا کی ہے، ہم نے آپ کی ولایت کو قبول کر لیا ہے، بہت ساروں نے نہیں کیا۔ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ طیبا لخلقنا، یہ اس لیے ہے کہ ہماری ولادت پاک تھی، وطہارتا لانفسنا، نفس کی پاکائی کے لیے، وتزکیتا لنا، یہ ولایت اہل بیت علیہم السلام ہے جو انسان کے نفس کو پاک اور پاکیزہ بناتی ہے۔ انسان جن کے ساتھ رہے گا ان کا اثر قبول کرے گا۔ اگر نوح کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ان جیسا بن جاتا ہے، نبی کی کشتی پہ سوار نہیں ہوتا۔ اصحاب کہف کا کتا اگر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ان کا ساتھی بن جاتا ہے، ان کا بھی تذکرہ قرآن میں ہونا لگتا ہے۔ ہم نشینی کا، مل بیٹھنے کا، معاشرت کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے۔ انسان ان کا مصاحب بنے جو اچھے ہوں، تاکہ ان کی اچھائی میں سے اسے بھی فائدہ پہنچے۔ اہل بیت علیہم السلام پاک اور پاکیزہ ہیں، ایسے پاک ہیں کہ خدا نے ان کو ایسا پاک بنایا ہے جیسا پاک بنانے کا حق ہے۔ اب جو ان کے جتنا نزدیک چلا جائے گا اتنا ہی پاک اور پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں نفس کی طہارت عطا کرے اور تمام برے اخلاق اور رذائل اخلاقی سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.